السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور آج میں آپ سے فیمنزم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیمنزم کا جب میں نام لیتا ہوں تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس فیمنزم کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کس فیمنزم کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں بڑے اچھے سوال ہیں۔ پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ تو ایک مرد ہیں، تو فیمنزم جو ہے وہ تو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کیسے فیمنزم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ فیمنزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا یہ مینس پلیننگ نہیں ہو جائے گی کہ ایک مرد جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ عورت کو کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرا اس پہ جواب سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ فیمنزم جو ہے اس کے جو مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ برابری کا رشتہ بنے۔ تو اس کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے بھی ہے۔ جب تک مرد جو ہیں وہ مختلف طرح سے سوچنا نہیں سیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جو فیمنزم کے گولز ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے۔ دوسرا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت مختلف قسم کے فیمنزمز ہیں دنیا کے اندر۔ لبرل فیمنزم ہے، ریڈیکل فیمنزم، کنزرویٹو فیمنزم، لبرٹیرین فیمنزم، سیپریٹسٹ فیمنزم، ایکو فیمنزم، مارکسسٹ فیمنزم ہے، سوشلسٹ فیمنزم ہے، انارکسٹ فیمنزم ہے، بلیک فیمنزم ہے، پوسٹ کولونیل فیمنزم ہے۔ پھر ایک برانچ ہے جس کو فیمنزم کہتے نہیں، اس کو وومنزم کہتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ فیمنزم ہے، انڈیجنس فیمنزم ہے، ٹرانس نیشنل فیمنزم، افریکن فیمنزم، کرسچین فیمنزم، اسلامک، بدھسٹ، جوئش فیمنزم، سیکولر اینڈ ایتھیسٹ فیمنزم ہے، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ فیمنزم ہے، پوسٹ ماڈرن فیمنزم ہے، ایون لپسٹک فیمنزم بھی ہے، ڈفرنس فیمنزم ہے، پوسٹ فیمنزم بھی ہے۔ تو اتنے سارے مختلف قسم کی جب فیمنزمز ہوں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بھی کون سے والے فیمنزم کی بات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے جتنے تمام قسم کے فیمنزمز ہیں ان میں جو چیز مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ فیمنزم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان جو رشتہ ہو وہ برابری کا رشتہ ہو۔ فیمنسٹ نے بہت قسم کے کیمپینز کیے ہیں، مرد اور عورتیں ان کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملے، ووٹ لینے کا حق ملے، پبلک آفس کا حق ملے، وہ گورنمنٹ آفیشلز بن سکیں، ان کو نوکریاں ان کے لیے کھلیں، ان کو نوکریوں میں اچھی تنخواہ ملے، برابر تنخواہ ملے، وہ ملکیت اون کر سکیں، وہ تعلیم حاصل کر سکیں، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ان کے پاس ہوں، وہ بزنس کر سکیں، وہ شادی میں بیاہ کے اندر برابر ہوں، وہ مٹرنٹی لیو لے سکیں، وہ ابورشنز حاصل کر سکیں، سوشلی انٹیگریٹ ہو سکیں سوسائٹی کے اندر، اور بچیوں کی سیکشول ہراسمنٹ سے ان کو بچایا جائے، ریپ سے ان کو بچایا جائے، ڈومیسٹک وائلنس سے ان کو بچایا جائے۔ ایون ڈریس کا کویسچن جو ہے وہ فیمنسٹ بہت ایڈریس کرتے ہیں کہ بھئی کس قسم کے کپڑے پہننے چاہیے، نہیں پہننے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب مختلف قسم کے کیمپینز رہے ہیں جو کہ فیمنسٹ موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ویسٹ کے اندر تو جہاں پہ فیمنسٹ موومنٹ بہت سٹرونگ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے عورتوں اور مردوں کے سماجی رشتوں کے درمیان، اس کا زیادہ کریڈٹ جو ہے، سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ فیمنسٹ موومنٹ کو ہی ملتا ہے۔ یعنی فیمنسٹ موومنٹ نے خواتین کا، عورت کا رول جو ہے ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ فیمنزم جو ہے بیسیکلی ایک ویسٹرن موومنٹ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے یہ ناکافی تنقید ہے یا یہ تنقید بنتی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا جو سائنس ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ویسٹ کے اندر ایجاد ہوئی، جو سوشل سائنس ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ویسٹ کے اندر ایجاد ہوئی۔ اس میں ہمیں کوئی وہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے قبول کرنے میں کہ زیادہ تر جو اس دور کے انٹلیکچول پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ سائنسز میں ہوں یا سوشل سائنسز میں ہوں یا فلسفی میں ہوں، وہ ویسٹ کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز وغیرہ ہیں اس کے اندر اس ریٹ سے سوشل سائنسز اور فلسفی وغیرہ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں لے لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ویسٹ کے اندر بنا ہے وہ ہمارے سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے سے تعلق ہے، نہ صرف ویسٹ کے جو انٹلیکچول پروڈکٹس ہیں وہ ایسٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ جو انفلوئنس نہیں بھی کرتے ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے خیالات ہوں کہ جن کو انفلوئنس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہو۔ تو اتنے سارے جب مختلف قسم کے فیمنزمز کا میں نے ذکر کیا تو فیمنزم کی سٹڈی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور انفیکٹ اگر آپ نے کبھی کسی فیمنسٹ سے آرگیومنٹ بھی کی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ فیمنزم تو یہ کہتا ہے، تو آپ کو ضرور آگے سے جواب ملا ہوگا کہ بھی کس فیمنزم کی آپ بات کر رہے ہیں جو یوں کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے، کیونکہ فیمنزم تو کئی مختلف قسم کے ہیں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ تو کیسے پھر اس کو سٹڈی کیا جائے؟ جو اکثر جینڈر سٹڈیز کے کورسز وغیرہ ہیں دنیا کے اندر، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فیمنزم کی لہریں جو ہیں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 لہروں کے اندر
ہمیں بہت بڑی بڑی فیمنسٹ موومنٹس نظر آئی ہیں. ان کو 4 ویوز کہتے ہیں, ایک فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو. تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ایک ہیورسٹک ٹول ہے. ہیورسٹک کا مطلب ہوتا ہے سکھانے کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ویو کے اندر ایک ہی قسم کا فیمنزم تھا, پھر سیکنڈ ویو کے اندر دوسرا تھا. ہر ویو کے اندر مختلف قسم کے فیمنزم ضرور تھے, مختلف قسم کے خیالات ضرور تھے, کچھ زیادہ اثر رکھتے تھے, کچھ کم اثر رکھتے تھے, مگر بہرحال اس کے اندر مختلف قسم کے ویو ضرور تھے. مگر ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو اور فورتھ ویو میں ڈیوائڈ کر لیں, اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو فرسٹ ویو کیا ہے؟ فرسٹ ویو جو ہے وہ 19th اور ارلی 20th سینچری کی موومنٹ ہے. سیکنڈ ویو کیا ہے؟ وہ 1960s کی موومنٹ ہے جہاں پہ سماجی برابری کے لیے خواتین نے بہت جدوجہد کی. تھرڈ ویو کیا ہے؟ جس کو ہم انٹرسیکشنل فیمنزم کہتے ہیں, جو 1990s کے بعد شروع ہوا. اور فورتھ ویو کیا ہے؟ یہ جو حال ہی کے اندر سوشل میڈیا کے دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ فورتھ ویو اب شروع ہو چکی ہے. می ٹو موومنٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. آئیے فرسٹ ویو سے شروع کرتے ہیں. شاید سب سے پہلی کتاب کہ جس کے اندر خواتین کے برابر کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کی گئی وہ تھی میری والسٹن کرافٹ کی کتاب, جو 1792 کے اندر لکھی گئی, A Vindication of the Rights of Women. بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے اندر آرگیومنٹ کچھ اس طرح دی جاتی ہے. یہ ایک ایسی آرگیومنٹ ہے جو آپ نے سنی ہوگی, کیونکہ پاکستان کے اندر ہم اکثر یہ آرگیومنٹ سنتے ہیں. عام لوگ بھی جو ہیں وہ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں, اخبارات کے اندر, ٹی وی میڈیا کے اندر ہر وقت یہ آرگیومنٹ دی جاتی ہے. تو وہ آرگیومنٹ یہ تھی کہ میری والسٹن کرافٹ جو ہیں وہ یہ کہتی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے مواقع ملنے چاہیے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ایک قوم کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں, ایک نئی نسل کی تربیت کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہسبینڈس کی صرف وائفز نہ رہیں, وہ ان کے کمپینینز بن سکیں, ان کی دوست بن سکیں, ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھ سکیں, ان کے مسائل کے مرد کے مسائل کے اندر بھی حصہ لے سکیں وغیرہ وغیرہ. تو عورتوں کو جو ہے نا آرنامنٹس نہیں ہونا چاہیے محض کہ بھئی سجا کے رکھ لیا وغیرہ, بلکہ ان کو ایک انسان سمجھنا چاہیے. اور ایک انسان کے لیے جو تمام حقوق ہوتے ہیں وہ عورت کے لیے بھی ہونے چاہیے. اب جو نیا فیمنزم ہے 20th سینچری کا, 21st سینچری کا فیمنزم ہے, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ میری والسٹن کرافٹ جو ہے وہ پراپر فیمنسٹ نہیں, پروٹو فیمنسٹ ہے, کیونکہ وہ کہیں پہ یہ نہیں لکھتی کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے, مگر بہرحال اس کا نقطہ نظر یہ ضرور ہے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت ضرور ہونی چاہیے. اسی کہانی میں آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک بہت انکریڈیبل قسم کا بندہ ملتا ہے جس کا نام ہے چارلز فوریر. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مرد حضرات بھی بہت فیمنسٹ کوسچن پہ اور خواتین کے سوال پہ لکھا کرتے تھے. جان سٹورٹ مل نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اس موضوع پہ, اور مل نے بھی یہ کہا کہ عورتوں کی برابری ہونی چاہیے. مگر یہ جو لفظ ہے فیمنزم اور فیمنسٹ, یہ بیسکلی چارلز فوریر نے ایجاد کیا, جو کہ ایک یوٹوپین سوشلسٹ تھا, فرینچ تھا. اس نے لفظ استعمال کیا فیمنزم میں 1837 میں غالباً, اور اس کے بعد وہ آکسفورڈ ڈکشنری میں 1852 میں آ گیا, اور پھر فیمنسٹ لفظ جو ہے وہ بھی مزید آگے جا کے چند سال بعد میرا خیال ہے 1895 میں غالباً جو ہے وہ فیمنسٹ کا لفظ جو ہے وہ بھی آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر شامل ہو گیا. چارلز فوریر ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی تہذیب جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے یا نہیں ترقی کر رہی, تو آپ صرف ایک چیز سے اس کا تعین کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خواتین کو کیا آزادی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے, ان کی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. یعنی کہ سویلائزڈ ملک ہی وہ ہے جہاں پہ خواتین کا تحفظ ہو, جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ آزاد ہوں اور خود مختار ہوں. چارلز فوریر کے بعد فوراً بعد تقریباً فریڈرک اینگلز نے اپنی کتاب لکھی اوریجنز آف دا فیملی, پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ دا اسٹیٹ. یہ ایک بہت اہم کتاب ہے کیونکہ جتنی لیفٹ کی موومنٹ ہے اور مارکسسٹ موومنٹ ہے وہ اس کتاب کو سے ہی بنیادی اسباق سیکھتی ہے کہ خواتین کی نجات کے لیے کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری نہیں. اینگلز یہ آرگیومنٹ دیتا ہے اور وہ اپنی آرگیومنٹ بیس کرتا ہے مورگن پہ, جو ایک اور بڑا اچھا اینتھروپولوجسٹ رائٹر وغیرہ تھا. تو مورگن اور اینگلز دونوں یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ زرعی انقلاب سے پہلے, یعنی ایگریکلچرل ریولوشن سے پہلے, جس کو ہم نیولتھک ریولوشن بھی کہتے ہیں,
جو آج سے تقریباً 10,000 12,000 سال پہلے کہا جاتا ہے کہ شروع ہوا، اس سے پہلے کا جو سماج تھا اس میں مرد اور عورتیں جو تھیں وہ برابر تھیں، بلکہ کچھ ایسے سماج بھی ملتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی زیادہ عزت کی جاتی تھی بنسبت مردوں کی، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ زندگی کو جنم دیتی ہیں۔ پھر جب ایگریکلچر ڈیولپ ہوتا ہے تو پہلی دفعہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک سرپلس بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنی پیداوار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو، اپنی بنیادی ضرورت سے زیادہ زائد پیداوار جو ہے وہ شروع، جس کو ہم سرپلس پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سرپلس پروڈکٹ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس سرپلس پروڈکٹ کو کے اوپر قبضہ جما لیا وہ بن گئے ایک رولنگ کلاس، اور جو قبضہ جمانے کا جو عمل تھا اس کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی، یعنی کہ اس میں نجی ملکیت قائم ہو گئی کہ یہ جو سرپلس ہے یہ میرا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹرائبل سوسائٹی تھی وہ تو سب کچھ جو پیداوار تھی وہ برابر سے شیئر کرتی تھی، اور وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنی پیداوار تھی وہ لوگوں میں استعمال ہو جاتی تھی، اور زائد پیداوار کو تھی نہیں۔ جب زائد پیداوار ہونی شروع ہوئی تو اس پہ قبضہ ایک طبقے نے جو اپنا جما لیا، یا ایسے کہہ لیں کہ جن لوگوں نے قبضہ جما لیا وہ ایک طبقہ بن گئے۔ تو اس سے پراپرٹی بھی ڈیولپ ہو گئی اور اس سے کلاسز بھی ڈیولپ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس ملکیت کو پر اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جو حکمران طبقہ بنا انہوں نے سولجرز بھی تیار کیے، انہوں نے فوجی بھی تیار کرنے شروع کیے، گارڈز تیار کرنے شروع کیے کہ کوئی ہم سے یہ چھین نہ لے۔ تو یہ پہلی ریاست بھی اس طرح سے قائم ہو گئی، اور اینگلز یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہی وہ دور تھا کہ جب پدرسری نظام بھی شروع ہوا، اور اینگلز اپنی زبان میں یہ لکھتا ہے کہ دس واز دا ہسٹورک ڈیفیٹ آف دا فیمیل سیکس، یعنی کہ تاریخی طور پہ ان کو جو شکست ہوئی وہ اس نقطے پر اس تاریخ کے اس دور میں ہوئی۔ ہوا کس طرح سے؟ اینگلز یہ بیان کرتا ہے کہ جن چیزوں کے اندر زائد پیداوار تیار ہوئی وہ چیزیں وہ تھیں کہ جس کے اوپر مردوں کا کنٹرول تھا۔ مثال طور پہ ڈومیسٹک اینیملز پہ مردوں کا کنٹرول تھا، لینڈ وغیرہ پہ تھوڑا مردوں کا کنٹرول تھا، وہ ہنٹرز تھے، ان کے پاس ٹولز وغیرہ تھے، اور جو خواتین کے پاس ٹولز تھے وہ ٹولز تھے جو کہ اس زمانے میں ٹرائبل سوسائٹی کے اندر تقریباً 13-14 سال کی عمر کے بعد، پیوبرٹی کے فوراً بعد عورتیں جو ہیں وہ بچے وغیرہ پیدا کرنا شروع کر دیتی تھیں، اور ٹل دیر 40s مینسٹریشن وغیرہ 50s تک بھی اگر ان کی زندگی رہے تو وہ بچے ہی پیدا کرتی رہتی تھیں 1 سال 2 سال بعد، کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہت کم تھی اور چائلڈ لائف ایکسپیکٹنسی بھی بہت لو تھی، اس لیے ایک خاتون جو ہے وہ 10-12 بچے جو ہے اس زمانے کے اندر ضرور پیدا کرتی۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے، کیونکہ خواتین ایک کانسٹنٹ سائیکل میں تھیں کہ پریگننسی ریکوری کے سائیکل میں ہوتی تھیں، اس وجہ سے وہ آلات جس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہوئی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ برونز کے ٹولز اور آئرن کے ٹولز وغیرہ جو تھے وہ مردوں کے کنٹرول میں تھے، اور مردوں نے پھر یہ جب وہ جو زائد پیداوار تھی اس کو جب آگے پہنچانا چاہا اپنی نیکسٹ جنریشن میں، تو انہوں نے بھی میل چلڈرن کو وہ پراپرٹی وغیرہ دی اور عورتوں کو خود پراپرٹی بنا دیا بلکہ۔ تو اس طرح سے پدرسری نظام جو ہے وہ شروع ہوا، اور اینگلز یہ آرگیومنٹ ہمیں دیتا ہے کہ یہ پدرسری نظام کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، بیچ میں یہ سلیو سوسائٹی کے اندر بن گیا، پھر سلیو سوسائٹی سے فیوڈل سوسائٹی، پھر فیوڈل سوسائٹی سے کیپٹلسٹ سوسائٹی، اور اینگلز یہ کہتا ہے کہ یہ پدرسری نظام یعنی کہ اس کی طبقات کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، پدرسری نظام کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، ریاست کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، ملکیت کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، مگر اس کے بنیاد پہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی چیز رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غریبوں کا استحصال اور خواتین کی قوت محنت کا بھی استحصال اس میں شامل رہا ہے۔ تو اینگلز یہ کہتا ہے کہ یہ تب معاملہ ختم ہوگا کہ جب ملکیتی سماج ختم ہو جائے گا۔ ملکیت جس دن ختم ہوگی اس دن نہ عورت ملکیت ہوگی اور نہ ملکیت کی بنیاد پہ کسی عورت کو جو ہے وہ دبایا جائے گا۔ تو اینگلز اسی لیے کہتا ہے کہ صرف ایک ہی طبقہ ہے جو کہ اس پدرسری نظام کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ طبقہ ہے جس کے پاس خود کو ملکیت نہ ہو، کیونکہ جس طبقے کے پاس خود کو ملکیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پدرسری نظام جو ہے قائم کرے، کیونکہ پدرسری نظام جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں، یعنی فادرز رول، باپ کا جو کمانڈ ہے، وہ بذات خود جو ہے ایک ملکیت سے جڑی ہوئی سوچ ہے۔ تو جب ملکیت ہی ختم ہو جائے گی تو تبھی وہ سوچ ختم ہوگی، اور ملکیت جب تک ختم نہیں ہوگی تو سوچ وہ ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اینگلز کا یہ خیال تھا کہ سوشلسٹ ریولوشن جب ہوگا اور سرمایہ داری نظام جب ختم ہوگا تب پیٹریارکی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اینگلز کے بعد جینی مارکس جو کہ کارل مارکس کی بیٹی تھی، اس نے ورکرز کو بڑا آرگنائز کیا اور خواتین کو بڑا آرگنائز کیا اور بڑی محنت کی، اور اسی دور میں ایک اور کتاب لکھی گئی جو کہ آگسٹ بیبل نے لکھی۔ آگسٹ بیبل جو تھے وہ جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی ممبرز میں شامل ہیں۔ اینگلز نے بھی اس پارٹی کو بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ 1879 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا
وومن اینڈ سوشلزم، جو بہت ہی انفلوئنشل کتاب ثابت ہوئی، جس میں بیسکلی یہی آرگیومنٹس جو اینگلس کی آرگیومنٹس ہیں انہیں کو مور اور لیس ریپیٹ کیا گیا، اور اس بات کو ایمفسائز کیا گیا کہ عورتوں میں کس طرح سے کام کرنا ہے، مزدور عورتوں میں کس طرح سے کام کرنا ہے، ان کو کس طرح سے سوشلزم کا سبق سکھانا ہے، اور ان کو کس طرح سے سوشلزم کی جدوجہد میں شامل کرنا ہے، اور یہ کہ جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو سوشلزم ناممکن چیز ہے، اور عورتوں کی نجات کے بغیر سوشلزم جو ہے وہ ایک بے وقوفی ہے، ایک خام خیالی ہے، ایک ناممکن چیز ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف جرمنی، جس کو SPD کہا جاتا ہے، ڈوئچلینڈ، ڈی اسٹینڈ فار ڈوئچلینڈ، تو اس میں بہت بڑے زبردست فیمیل فگرز بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ سب سے سر فہرست کلارا زیٹکن کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے بڑی جد و جہد کی اور محنت کی، اور ان کو بلکہ مدر آف جرمن کمیونزم کا لقب بھی دیا گیا، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھیں، انہوں نے عورتوں کو موبلائز کیا، ورکرز وغیرہ کو موبلائز کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ انہوں نے کانفرنسز آرگنائز کرنی شروع کی۔ مثال کے طور پہ 1907 کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس فار سوشلسٹ ویمن انہوں نے آرگنائز کیا، جو کہ اسٹٹگارٹ کے اندر وہاں پہ ہوئی، اور یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ عورتوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دلوانا ہے، اور یہ سوشلزم کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ طبقاتی جدوجہد کا اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد یہی جو نقطہ نظر تھا وہ امریکہ کے اندر بھی قبول کیا گیا، اور 1910 کے اندر 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے طور پہ منانا شروع کیا سوشلسٹ پارٹیوں نے، جو کہ یورپ کے اندر اس وقت موجود تھیں۔ انہوں نے کہا 8 مارچ ہر سال ہم خواتین کے لیے منائیں گے، بین الاقوامی خواتین کا دن ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق میں دیا جائے۔ اور 1917 میں جب بولشوک ریولوشن ہوا، یعنی کہ جب رشیا کے اندر ریولوشن ہوا، تو پھر بولشوکس نے اس کو ایک انٹرنیشنل ہالیڈے بنا دیا۔ جہاں جہاں ان کا اثر تھا وہ ہر سال مناتے تھے، اور جن ملکوں پہ ان کا اثر تھا، سوویت یونین کا یعنی کہ اثر تھا، تو وہاں پہ پھر 8 مارچ کو جو ہے منایا جاتا تھا، اور کلارا زیٹکن کو یاد بھی کیا جاتا تھا۔ سوویت یونین کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور خاتون کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو ہے الیگزینڈرا کولنٹائے۔ الیگزینڈرا کولنٹائے ایک ایسے زمانے کے اندر حکومتی سفیر بنی، اور جس زمانے کے اندر بہت زیادہ کوئی خواتین نظر نہیں آتی تھیں دنیا کے اندر، مطلب ملکائیں تو ضرور ہوا کرتی تھیں، مگر ایک عورت جو کہ گراس روٹ سے اٹھی ہو اور حکومت کے اتنے اعلیٰ لیول پہ پہنچی ہو، اس کو ایمبیسڈر ٹو یورپ بھی ڈکلیئر کیا گیا، اس نے ویمنز ڈپارٹمنٹ وغیرہ بھی بنایا، اور اس کا ایک بڑا اپنا رول ہے۔ اس کے ساتھ ایک پولش عورت کا نام لینا بہت ضروری ہے، روزا لگزمبرگ، وہ بھی SPD کی ممبر تھیں، ان کو 1919 کے اندر قتل کیا گیا، اور وہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ شی از آلسو اے ریمارکیبل مارکسسٹ تھیوریٹیشین، یعنی کہ انہوں نے جو کیپٹل کی فارمیشن پہ چیزیں لکھی ہیں وہ بڑی ہی زبردست ہیں اور پڑھنے والی۔ یہ جو پورا دور میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ پورے یورپ کے اندر کہیں پر بھی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، کہیں پر بھی، نہ رشیا میں تھا، نہ انگلینڈ میں تھا، نہ فرانس میں تھا، نہ امریکہ میں تھا، کہیں پر کوئی عورت جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ صرف 2 ملک تھے اس زمانے کے اندر جن میں ووٹ دینے کا حق تھا، ایک نیوزی لینڈ میں 1893 میں ووٹ دینے کا حق تھا، اور ایک آسٹریلیا میں میرا خیال ہے 1902 وغیرہ کے اندر ووٹ دینے کا حق تھا، مگر اس کے علاوہ یورپ کے اندر بہرحال بالکل خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ 1917 کے اندر جب بولشوک ریولوشن ہوا، یعنی جب رشین ریولوشن ہوا، تو لینن نے آتے ہی جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس نے پورے کے پورے سوویت یونین میں یہ کہا کہ تمام عورتوں کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، مگر USSR کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق مل گیا۔ تو جب یہ USSR نے سب سے پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر عورتوں کو ووٹ کا حق دیا، تو اس کا بہت بڑا نظریاتی اثر جو ہے باقی یورپ پہ ہوا، اور باقی یورپین گورنمنٹس پہ لوگ جو ہیں اور زیادہ ٹوٹ کے پڑے کہ بھئی رشیا کے اندر جو بیکورڈ کنٹری تھی، وہاں پہ کمیونسٹوں نے جو ہے وہ عورتوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری اور ایڈوانس کنٹری اور سویلائز کنٹری کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں ووٹ کا حق دیتے؟ تو اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر بعد کور کروں گا۔ ایک اور عورت جس کا نام میں سمجھتا ہوں تاریخ میں بہت نمایاں ہے اور بہت اہم ہے،
وہ ہے ڈولورس ایباروری جو کہ کمیونسٹ پارٹی آف اسپین کی لیڈر تھیں. اگر آپ فلموں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے شاید ایک اسپینش ایکسپریشن سنا ہو لا پاسا نوریا، یعنی کہ یو شال ناٹ پاس، جو کہ اس کا سلوگن تھا فیشسٹوں کے خلاف، فرینکو کی قوتوں کے خلاف. 1930s کی جو اسپینش سول وار ہے اس میں یہ سلوگن دیا ڈولورس نے کہ یو شال ناٹ پاس، اور یہ بہت مقبول سلوگن بنا. اور لٹریچر کے اندر، انگلش لٹریچر کے اندر، اسپینش لٹریچر کے اندر، فرینچ لٹریچر کے اندر، ایون ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر یہ اکثر استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ جو دور ہے اس کی ایک بڑی دلچسپ خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سب سے پہلے عورتوں کو منظم کرنے میں سوشلسٹوں کا اور ورکنگ کلاس موومنٹ کا ایک بڑا اہم کردار تھا. اور اس زمانے میں جو سوشلسٹ تحریک تھی، جو مارکسسٹ تحریک تھی، وہ جو اپر کلاس عورتیں تھیں ان کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں قطعی طور پہ. انفیکٹ جو اپر کلاس عورتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ہونا چاہیے وغیرہ، ان کو کلارا زیٹکن جیسے لوگ اور الیگزینڈرا کولنٹائے جیسی خواتین اور روزا لگزمبرگ جیسی خواتین جو ہیں ان کو یہ نام دیتے تھے بورژوا فیمنزم. یعنی کہ فیمنزم اس زمانے میں ایک ایسا فلسفہ سمجھا جاتا تھا جو کہ مکمل طور پہ سرمایہ داروں کا فلسفہ ہے. اور یہ جو خواتین تھیں یہ کبھی اپنے آپ کو فیمنسٹ نہیں کہتی تھیں، یہ صرف اپنے آپ کو سوشلسٹ یا مارکسسٹ وغیرہ کہا کرتی تھیں، یا بعد میں کمیونسٹ کہا کرتی تھیں. اور فیمنزم کو وہ مکمل طور پہ ایک سرمایہ دارانہ فلسفہ سمجھتی تھیں، اس کو بالکل یہ نہیں سمجھتی تھیں کہ اس کا کوئی ان کی زندگی سے تعلق ہے. مثال کے طور پہ روزا لگزمبرگ کی ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ یہ جو بورژوا خواتین ہیں جو اپنے آپ کو بڑی فیمنسٹ کہتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑے شیرنی سمجھتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد، میں پیرافریز کر رہا ہوں، انگریزی کے اندر کوٹ میں لگا دوں گا، تو کہتی ہیں کہ یہ تو بیسکلی سب جو ہیں کنزرویٹیو اور کلیریکل لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ جڑی ہوئی، اگر ان کو ووٹ کا حق مل جائے تو یہ بالکل رائٹ ونگ فیشسٹ پارٹیوں کے لیے ووٹ کریں، ہمارا ان سے لہٰذا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اسی طرح کلارا زیٹکن کہتی ہے کہ خواتین موومنٹ ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، خواتین موومنٹ کا کوئی، ہم اس کو نہیں مانتے کہ خواتین کی کوئی موومنٹ ہے. ایک مزدور طبقے کی خواتین کی موومنٹ ہے، ایک سرمایہ دار طبقے کی خواتین کی موومنٹ ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ویسا ہی رشتہ ہے کہ جیسا سوشلزم کا اور بورژوا سوسائٹی کا رشتہ ہو، مزدور اور سرمایہ دار کا رشتہ ہو، یعنی ہمارا آپس میں کوئی خاص رشتہ نہیں. اسی طرح کلارا زیٹکن کہتی ہیں کہ جو مزدور طبقے کی خواتین ہیں ان کی جو جدوجہد ہے وہ اپنے طبقے کے مردوں کے خلاف نہیں ہے. ہمارا جو گول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ آ کے کمپیٹ کریں کہ ہمیں نوکری دو یا اس کو نوکری دو. ہمارا جو گول ہے یعنی کہ سوشلسٹ خواتین کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مزدور طبقے کا اقتدار قائم کرنا ہے، اور یہ اقتدار تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے طبقے کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کا جو ہے وہ مقابلہ وغیرہ کریں. اسی طرح کلارا زیٹکن اور بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ بھئی کوئی ہم ویمنز ایجیٹیشن نہیں کر رہے، ہم کوئی خواتین کی تحریک نہیں چلا رہے، ہم تو صرف مزدور خواتین کے اندر ایک سوشلسٹ تحریک چلا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سوشلسٹ تھیں یہ اس زمانے کی فیمنزم کے بہت خلاف تھیں، اور ان کا یہ تصور تھا کہ فیمنزم ایک بورژوا فلسفی ہے اور ہم تو اپنے پرولتاری مردوں کے ساتھ مل کر سرمایہ داری نظام کو توڑیں گے. اب یونائٹڈ کنگڈم کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بورژوا فیمنزم جس کو کلارا زیٹکن اور الیگزینڈرا کولنٹائے اور یہ دوسری روزا لگزمبرگ وغیرہ جس کو بورژوا فیمنزم کہہ رہے ہیں، وہ یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر زیادہ اسٹرانگ تھا. تو اس میں سب سر فہرست نام جو ہے وہ ایملین پینکھرسٹ کا نام ہے، جنہوں نے سفریجسٹ موومنٹس کو لیڈ کیا. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر آلریڈی کئی ریفارمز ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ بچوں کی کسٹڈی کا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا تقریباً 1839 میں میرا خیال ہے، اور اسی طرح ویمن کا پراپرٹی ایکٹ کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی پراپرٹی اون کر سکتے ہیں، وہ تقریباً 1870s میں پاس ہوا تھا. 1880s میں اس کی اور مزید ڈیولپمنٹ ہوئی. تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی تھیں، مگر جب بولشوک ریولوشن 1917 میں ہو گیا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پورے USSR کے اندر خواتین کو ووٹ دینے کا حق مل گیا، تو پھر برٹش پارلیمنٹ نے بھی ایک ایکٹ پاس کیا، ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 30 سال سے بڑی جو خواتین ہیں اور جن کے پاس ملکیت ہے وہ ووٹ دے سکتی ہیں، مگر 30 سال سے کم کوئی عورت ہو اور اس کے پاس اگر ملکیت نہ ہو تو وہ ووٹ نہیں دے سکتی. پھر فائنلی جا کے 1928 میں، یعنی 10 سال بعد جدوجہد خواتین کی جدوجہد
کے نتیجے میں انہوں نے یہ پھر یونیورسل کر دیا کہ 21 سال سے اوپر جو بھی عورت ہے چاہے اس کے پاس پراپرٹی ہے یا نہیں وہ ووٹ دے سکتی ہے. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا فرینکلی USSR کی پریشر کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ کوئی پراپرٹی کوالیفیکیشن نہیں تھی ووٹنگ پہ. مگر یہاں یورپ کے اندر ہر جگہ تقریباً کوئی نہ کوئی پراپرٹی کوالیفیکیشن ضرور تھی کہ آپ ووٹ صرف تب دیکھ سکتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ملکیت ہو. اب امریکہ کی طرف چلتے ہیں تو اس پیریڈ کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے امریکہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک موومنٹ آلریڈی چل رہی تھی کہ جو بلیکس ہیں, جو سلیوز ہیں, ان کو لبریٹ کیا جائے. تو اس موومنٹ میں ایک ریلیجس آرگنائزیشن کا بڑا اہم کردار تھا. اس ریلیجس آرگنائزیشن کا نام ہے کویکر موومنٹ یا کویکر کرسچینٹی. اب کویکرز کے بارے میں ایک دلچسپ بات, ویسے تو وہ بہت مذہبی اور پیورٹینیکل قسم کے لوگ ہیں, مگر ان میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ غلامی جو ہے وہ بنیادی طور پہ نہ تو خدا نے اس کا کوئی ذکر کیا ہے, نہ جیزس کرائسٹ وہ کہیں پہ غلامی چاہتے تھے, لہٰذا یہ غلامی بالکل اس کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. تو کویکرز نے جو ہے نا وہ بلیکس کو آرگنائز کرنا شروع کیا, یا ایٹ لیسٹ ان وائٹس کو آرگنائز کرنا شروع کیا جو کہ بلیک سلیوری کے خلاف تھے. اور کویکرز کی دوسری انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ خواتین کے حوالے سے بہت اپنے زمانے کے حساب سے بڑے پروگریسو تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بائبل پڑھا سکتی ہیں, وہ میتھس لے سکتی ہیں وغیرہ. تو ان میں بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو کہ تقریریں کرنا جانتی تھیں اور جو کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کی سکلز ان کے پاس تھیں. تو اس طرح کی بہت ساری خواتین امریکہ کے اندر پیدا ہوئیں, ایلزبتھ کے ڈی اسٹینٹن اور سوزن بی اینتھنی اور لوکریشیا ماٹ اور اس طرح اور بہت ساری خواتین جو کہ اس موومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں جس کے اندر کہ غلاموں کو, حبشی غلاموں کو آزاد بھی کرنا تھا اور اس میں عورتوں کا بھی اپنا ایک کردار تھا. تو امریکہ کے اندر یہ جو ویو چلی تھی جو کافی حد تک کویکر ایڈیالوجی سے بھی انسپائرڈ تھی, اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل تھا کہ اس میں خواتین کا ایک بڑا ہی اہم کردار تھا. تو 19ویں ترمیم 19th امینڈمنٹ جب پاس ہوئی 1919 میں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ USSR میں جو ہو رہا تھا اسی کے رد عمل میں ہوئی. تو اس میں پھر امریکہ کے اندر بھی خواتین کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق دیا گیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ باقی یورپ کے اندر اتنی آسان معاملہ نہیں تھا. باقی یورپ کے اندر بہت سلولی یہ رائٹ جو ہے وہ پھیلا. مثال طور پہ آج ہم سوچتے ہیں کہ فرانس بڑا جو ہے نا وہ ماڈرن قسم کا ملک ہے, وہاں تو خواتین بڑی آزاد ہیں, مگر فرانس نے عورتوں کو رائٹ آف ووٹ جو ہے جا کے 1944 میں دیا, اور ایون mid 1960s تک 1965 تک فرانس میں کوئی عورت جو ہے اپنے میاں کی اجازت کے بغیر نوکری نہیں کر سکتی تھی. مطلب ہے کہ فرانس ایکچولی بڑا کافی کنزرویٹو تھا. پاکستان میں ایسا 1960 سے پہلے 1950s کے اندر بھی کوئی ایسا لا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ اپنے مرد سے اجازت لو نوکری کرنے سے پہلے. اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہم بڑا سنتے ہیں, جی سوئٹزرلینڈ بڑا یہ ہے اور بڑا وہ ہے, ہم تو سوئٹزرلینڈ چلے جائیں اور یہ کریں اور موج کریں. سوئٹزرلینڈ نے 1971 میں جا کے عورتوں کو رائٹ آف ووٹ دیا. انڈیا پاکستان کے اندر 1947 کے اندر ہمیں رائٹ آف ووٹ, خواتین کو رائٹ آف ووٹ مل گیا تھا. آزادی کے بعد جو الیکشنز وغیرہ تھے اس کے اندر خواتین بھی ووٹ کرتی تھیں اور یونیورسلی ووٹ کرتی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی الیکشن وغیرہ ہوا اس کو ملٹری کو اوور تھرو وغیرہ کر دیا. مگر بہرحال اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین نے رائٹ آف ووٹ تو جیت لیا, مگر وہ جیتا ایک طرح انڈائریکٹ طریقے سے. وہ اس طرح سے کہ کیونکہ انگلینڈ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا رائٹ آف ووٹ 1928 میں, تو لہٰذا اس کے بعد بائی ڈیفالٹ یہاں پہ بھی مل گیا. مگر اب بھی اس دور کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں ڈیولپ ہوئی تھی انڈین ویمن کی یا بر صغیر کی عورتوں کی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے. کانگریس پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ ویمنز موومنٹ ضرور ڈیولپ ہوئی. مثال طور پہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک ویمنز موومنٹ تھی جس کا نام تھا اپوا, جو رانا لیاقت علی خان جس کو ہیڈ کر رہی تھی. اپوا اسٹینڈس فار آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. تو اور وہ بھی ویری مچ فرسٹ ویو فیمنزم کی پولیٹیکل ایڈیالوجی سے متاثر تھیں, یعنی کہ سیاسی حقوق جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ فرسٹ ویو فیمنزم جو ہے یہاں پہ میرا خیال ہے مکمل ہوا,
اور میں یہاں پہ اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اٹینشن سپین بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جب لیکچر بڑے لمبے ہوتے ہیں تو لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے توڑ کے آپ کو چیزیں سکھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ بہرحال فرسٹ ویو فیمنزم امریکہ کے اندر اور یو ایس کے اندر اور سوویت یونین جرمنی وغیرہ کے اندر اس کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ پریزنٹ کیا ہے۔ اس میں مین بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس کا جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملے اور عورتوں کو ووٹ لینے کا حق بھی ملے، اور عورتیں جو ہیں وہ پولیٹکس میں حصہ لے سکیں۔ اور اس میں جو پہل قدمی یورپ میں کی وہ سوویت یونین نے کی، اور اس کے تقریباً فوراً بعد یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1918-1919 کے اندر وہ ہوئی، اور پھر بعد میں جا کے یورپ کی دوسری یورپین کنٹریز کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج وہ پھیلی۔ اور تقریباً ورلڈ وار 1 کے بعد یہ جو ویو تھی فیمنزم کی ختم ہو گئی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نئی ویو جو ہے وہ شروع ہوئی، جس کو ہم سیکنڈ ویو فیمنزم کہتے ہیں، جو اگلے لیکچر میں کور کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔